یورپ میں چین اور روس کے جاسوس۔ ایک رپورٹ کے مطابق بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں روسی اور چینی جاسوسوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ رپورٹ ایک جرمن اخبار ویلٹ ام زونٹاگ نے شائع کی ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ سروس نے روسی اور چینی خفیہ ایجنٹوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ برسلز میں اپنی سرگرمیوں کو محدود کر دیں۔ یورپی خارجہ ایکشن سروس کا خیال ہے کہ اس وقت چین کے تقریباً 250 اور روس کے 200 کے قریب جاسوس برسلز میں اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان جاسوسوں کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے سفارتکاروں اور فوجی اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ برسلز شہر کے مختلف حصوں میں واقع بعض معروف اور پسندیدہ ریستورانوں، اسٹیک ہاؤسز اور کیفوں کا رخ کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ ایجنٹ ان کی گفتگو سننے یا ان سے رابطے استوار کرنے کے مواقع کی تلاش میں ہیں۔ یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کی سربراہ اور یورپی یونین کے خارجہ امور کی خاتون نگران فیڈریکا موگرینی کے مطابق یہ جاسوس مختلف مکانات میں قیام کے علاوہ اپنے اپنے ملکوں کے سفارت خانوں اور تجارتی مراکز میں مقیم ہوتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کا سلسلہ براہ راست یا رابطوں کے ذریعے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسا تاثر بھی ہے کہ چینی اور روسی خفیہ ایجنٹوں کے علاوہ مراکشی اور امریکی ایجنٹ بھی برسلز میں اپنے نیٹ ورک قائم کیے ہوئے ہیں۔ برسلز میں یورپی یونین کے ساتھ ساتھ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے صدر دفتر بھی ہیں۔ اسی شہر میں سن 2003 میں یورپی کونسل کے دفاتر والی عمارت جسٹس لپسیس بلڈنگ میں جاسوسی کے آلات نصب کرنے کا ایک سکینڈل بھی سامنے آیا تھا۔ اس عمارت میں برطانیہ، جرمنی، فرانس اور اسپین کے مختلف سفارتکاروں کے دفاتر موجود ہیں۔ واضح رہے کہ یورپی ممالک چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نہایت پریشان ہیں۔ برطانیہ کے آرمی چیف اعتراف کر چکے ہیں کہ برطانیہ کو داعش سے اتنا خطرہ نہیں جتنا روس سے ہے۔ اسی طرح کے بیانات فرانس، اٹلی، جرمنی اور برطانیہ چین کے بارے میں دیتے رہتے ہیں۔